نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے ہماری ذاتوں پر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایک موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں صحت مند رکھا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دوستو کہ بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال ان کو موقع نہیں ملا، باوجود اس کے کہ وہ نوجوان تھے، صحت یاب تھے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ اس دنیا سے چل بسے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال صحت مند تھے، بیمار ہو گئے، لیکن اللہ کا احسان کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، تو اس کی قدر کرے اور اس بات کی فکر کرے کہ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، آئندہ پورا رمضان ہم اللہ کے اس تحفے کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو، گزشتہ ہفتے جب رمضان شروع ہوا تو ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، چاند مبارک، رمضان مبارک، ایک دوسرے کو دعائیں دی، اچھی بات ہے۔ لیکن دوستو ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، صرف رمضان مبارک بولنے سے رمضان ہمارے حق میں مبارک نہیں بن جاتا۔ رمضان کو مبارک بنانے کے لیے وہ اعمال میں ہم کو جڑنا پڑے گا جس سے رمضان ہمارے حق میں مبارک بنے گا۔ رمضان تو اپنی ذات کے اعتبار سے مبارک ہے ہی، مغفرت کا مہینہ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا مہینہ، اللہ کی طرف سے روزانہ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزادی ملتی ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جو چاہتے ہیں، جو اس کو وصول کرتے ہیں۔ اس کی مثال دوں آپ کو، جیسے کوئی گاؤں ہے، کوئی علاقہ ہے، وہ ڈیولپ ہونے والا ہوتا ہے، گورنمنٹ اگر اس کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، وہاں پہ میٹرو آنے والی ہے، وہاں پر فلاں سہولیات آنے والی ہے، تو یہ گاؤں والوں کو 10-12 سال پہلے پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے بہت ڈیولپ ہونے والا ہے، میٹرو آنے والی ہے، اور یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے، اگر ہم نے دھیان نہیں دیا، ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، تو 10 سال کے بعد وہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے گا، لیکن ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جن لوگوں نے محنت اور کوشش کی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اسی طرح دوستو رمضان میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہم کو بہت کچھ معلوم ہے، لیکن اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑا ہی بدقسمت شخص ہے وہ، بڑا ہی محروم ہے وہ جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یعنی ایسے عمل نہیں کیا جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت معافی کے فیصلے فرماتے ہیں، برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ رمضان میں بھی نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے بڑا بدقسمت شخص ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو رمضان کو رسم کے طور پر لیتے ہیں، ایک فیسٹیول کے طور پر لیتے ہیں، ایک تہوار ہے ہمارا، اس کی حقیقت اور اس کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، بس سب لوگ کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیسا چلے گا، اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی پابندیاں نہیں کرتے، روزے کا مقصد ان کے سامنے نہیں ہوتا، تو ان کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگرچہ فرض ادا ہو جاتا ہے، ہمارے ذمہ روزہ فرض ہے، وہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو روزے کے برکات ہوتی ہے، جو روزے کے فوائد ہوتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتے دوستوں۔ اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پہلی بات تو روزہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ معمولی سے بہانے بنا کر کے روزے سے جان چھڑاتے ہیں، دوستو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، کلمہ شہادت کا پڑھنا، اس کا اقرار کرنا، اسی طرح حج کرنا صاحب استطاعت کے لیے، زکوٰۃ دینا صاحب نصاب کے لیے، روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے تو دوستو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنا اہم عمل ہوگا! تو اس لیے دوستو ہم روزے کی فکر کریں، روزہ رکھنے کی سب سے پہلے، اور اسی طرح روزے کی پابندیاں، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف ہمارے جو ہے زبان اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کو کیوں فرض کیا ہمارے اوپر، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے خود ہی بتائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پہ فرض کیے گئے، تمہارے سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ وجہ لعلکم تتقون، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے سے تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ،
تمہارے اندر میرا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، تمہارے اندر ایسی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے جیسے نیک بندے گزارتے ہیں، نبیوں نے گزاری، صحابہ نے گزارے، اولیاء نے گزاری، ایسے جذبے تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے سے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ورنہ بھوکا رہنے سے اچھا بھوکا رہنے کو اس میں خاص دخل اس لیے ہے کہ اس میں فرشتوں کی مشابہت ہوتی ہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے یہ انسان بھی کھائے اور پیے نہ، اس سے بچے رہے۔ تو فرشتوں کے اندر جو صفت ہے اطاعت کی، ماننے کی، تو اس صفت، ایک صفت جو ہوتی ہے نا، ایک خوبی ہوتی ہے نا، ایک اچھائی ہوتی ہے نا، وہ دوسری اچھائی کو کھینچتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولا آدمی نے تو اس کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو۔ تو فرشتوں کی ایک صفت آ گئی بھوکا رہنا، مطلب کھانے پینے سے وہ بے نیاز ہے، ہم بھی کچھ دیر کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ تو دوسری جو صفت ہے فرشتوں کی، اطاعت، ماننا، فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ایسی ڈیوٹی دی ہے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں اگر سجدہ میں گئے ہیں تو قیامت تک وہ سجدہ کریں گے۔ فرشتے ایسے ہیں، ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ تو سجدہ کر، تو قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہوں، اطاعت آئے ہمارے اندر، ماننے کا جذبہ آ جائے۔ ایک مہینہ صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک تم کو حلال چیز سے بچنا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے نا بھائی، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں کھانا پینا فرض ہو جاتا ہے، مطلب آدمی زندہ رہنے کے لیے اگر کھا پی رہا ہے تو یہ عمل اس کے لیے فرض ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ رب العزت رمضان کے موقع پر کچھ دیر کے لیے اس کو کھانے پینے سے روک رہے ہیں، حلال چیز سے منع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں میرے بندے تو حلال سے رک جا اور اتنی مشق کر لے، اتنی پریکٹس کر لے کہ رمضان کے بعد تو حرام سے رکنے والا بن جائے۔ اللہ کی نسبت ہم کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کا انعام بھی بہت بڑا رکھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت فخر سے کہہ رہے الصوم لی وانا اجزی بی، دوسرے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا جو بدلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے، ان اعمال کا بدلہ، ان اعمال کی فضیلتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے نا، ہر عمل اللہ کے لیے۔ لیکن اس جملے کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت روزے کی نسبت اپنی طرف کیوں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر کلوہ کا نہیں ہے، کئی باہر سے آیا ہوا ہے کام دھندے کے سلسلے میں، اور وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ اب رمضان آ گیا اور رمضان کی وجہ سے روزہ بھی اس کو رکھنا پڑا، اب وہ دن بھر اکیلا رہتا ہے گھر میں اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں تو اکیلا ہی ہوں، کھا لیتا ہوں؟ نہیں آئیں گی۔ یہ روزہ ایسا عمل ہے دوستو، اس میں بندے اور اللہ کا اتنا تعلق ہوتا ہے، اتنا بندہ قریب ہو جاتا ہے کہ غلطی سے اگر منہ میں پانی چلا جائے اس پر بھی وہ افسوس کرتا ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور غلطی سے ایسا لگا اس کو کہ پانی چلا گیا تو تھوک تھوک کے حیران ہو جاتا ہے کہ غلطی سے بھی پانی نہ جائے۔ تو ہم اکیلے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم کو ہماری روزے کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، چاہے ہم کو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہم کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، آدمی خود اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دکھاوے کی کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کے اندر، اب اس کے پہچان والے اس کو نظر آ گئے، اب سوچیں گا کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ کو دیکھ رہے لوگ، حالانکہ یہ بھی شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور خالی نماز پڑھنا نہیں، اچھی بنا کے پڑھنا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اور اچھی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک ہے، شرک خطرناک عمل ہے۔ مثال دے رہا ہوں صرف، روزہ ایسی چیز ہے دوستو اس میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں پورا اخلاص ہے، ایک دم پیور عمل ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا انعام بھی پیور رکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض محدثین نے اس روایت کے اس جملے کے اندر اس طرح کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ یہ میرے ذات کے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ اس لیے دوستو روزہ تو ماشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں، فکر کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے ہم روزے رکھیں، اس کے مسائل بھی معلوم کریں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کا روزے میں کرنا مکروہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں دوستو روزے میں نہ کرنا، روزے میں کرنا یہ جو ہے اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ روزے میں کرنا جیسے جھوٹ بولنا، یہ تو اللہ کا رب العزت کو روزہ رکھے نہ رکھے، جھوٹ بولنا تو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن روزہ اس کی وجہ سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے تو غلط کام کرتا ہے، لیکن روزے میں کر رہا ہے تو اس کو اور گناہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص شراب پینے کے جرم میں ان کے سامنے لایا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ کے لائے حضرت علی کے سامنے کہ حضرت یہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔
رمضان میں نہیں، عام حالات میں، رمضان میں یہ شراب پیتے پکڑا ہوا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے سزا مقرر کی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، جو شراب پینے کی سزا تھی اس زمانے میں، تو اس کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت علی کے پاس اس کو لایا اور کہا کہ حضرت آپ کیا اس کو جانے دینا ہے؟ بولے اور 20 کوڑے لگاؤ، اور 20 لگاؤ۔ تو سب تعجب میں پڑ گئے، 80 کوڑے اس کی سزا ہے، پھر 20 اور کیوں؟ تو کسی نے پوچھا حضرت 20 اور کیوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن رمضان میں کیا ہے، رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب زیادہ ہے ویسے گناہ کا بوال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے دوستو ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اپنے اعمال کی فکر کریں، گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، ہم روزانہ ہر پل ہر گھڑی اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، خصوصاً رمضان میں۔ اس لیے دوستو سب سے اہم چیز اس رمضان میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ۔ صبر کہتے ہیں کسی کام سے رک جانے کو، تو ہم رک جائیں غلط دیکھنے سے، یہ ہماری آنکھوں کا صبر ہوگا۔ ہماری زبان کو عادت لگی ہوئی جھوٹ بولنے کی، ہم رک جائیں، صبر کریں۔ ہماری جو زبان کو غیبت کرنے کی عادت لگی ہوئی، اس کی پیچھے بات کرتے ہیں ہم، دوستو ہمارے روزے ضائع ہو جائیں گے اگر ہم نے غیبتیں کی، جھوٹ بولا، گالی گلوچ کی، کسی کی مذاق اڑائی، یہ سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ ہم اسی وقت میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اور مثال کے طور پہ تلاوت کے لیے باقاعدہ اہتمام سے ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے، قرآن لینا پڑتا ہے، اتنا کریں۔ اگر اس کے علاوہ بھی ہم کو وقت ملتا ہے، اپنے دکان پہ ہے، کاروبار میں ہے، نوکری دھندے پر ہے، تو اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ راضی ہوں گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے سوا تم کو چارہ ہی نہیں ہے، مطلب کرنا ہی پڑے گا تم کو۔ کیا ہے 2 چیزیں؟ سب سے پہلے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کثرت سے پڑھو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ دوسرا استغفار کثرت سے کرو، کیونکہ ہم دوستوں چلتے پھرتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو استغفار کرنے سے، توبہ کرتے رہنے سے اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے یہ تمہارے رب کو راضی کریں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور 2 چیزیں جس سے تم کو چھٹکارا نہیں ہے، تم کو کرنا ہی پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت روزانہ جہنم کے قیدیوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ گناہ کر کے جہنم کی قیدی ثابت ہو گئے اللہ کے نزدیک، ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں ہمارا نام جہنم کی قیدیوں میں ہو سکتا ہے کہ اپنی قید کو چھڑائے، جہنم سے آزادی حاصل کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں جس سے تم کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، ایک تو جنت کی طلب کرو، باوجود اس کے کہ ہم جنت کے لائق نہیں، ہمارے اعمال ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ مانگو، کیونکہ ہم کسی چیز کے لائق نہیں، اللہ نے تو ہر چیز دی ہے، جنت بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ تو جنت کی دعا اللہ کے نبی نے خود ہی تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک الجنہ، دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، کسی کو عربی نہیں آتی اردو میں کریں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، کسی کو بولنے نہیں جمتا، دل میں کرے، دل میں سوچے اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں، اور جہنم سے پناہ مانگے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اسی طرح ہم صبر کریں گے اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ رکھیں گے، لوگوں کی افطاری کا انتظام کریں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بتائی کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور روزے دار جتنے لوگوں کو افطار کرا ہے ان کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جن روزے داروں کو اس نے افطار کرایا ہے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی روزہ افطار کرا رہا ہے تو ہمارا پورا ثواب اس کے پاس چلا جائے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو کسی نے نماز پڑھنے کے لیے مصلی دے دیا تو وہ مصلی کا ثواب پورا اس کو چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی دینے پہ قادر ہے، تم کو بھی دینے پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے، ہم تو خود کبھی کبھی بغیر افطاری کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، اگر 1 گھونٹ پانی پلا دے، 1 کھجور کا ٹکڑا کھلا دے، 1 گھونٹ لسی پلا دے، یعنی دوستو صرف نیت دکھا دے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے کسی کا روزہ افطار ہو جائے، صرف نیت کو اللہ رب العزت کو دکھا دے، اللہ رب العزت وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہ جو روزانہ روزے کے مسائل یہاں پر لانا اتنا وقت نہیں رہتا، روزانہ ماشاءاللہ فجر کے بعد اس مسجد کے اندر مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، مسائل سکھائے جاتے ہیں روزے کے، زکوٰۃ کے، تو اس میں بھی جڑنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اور اپنے رمضان میں تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تمام اعمال میں جڑ جائے۔ یہ رمضان بار بار نہیں آتا دوستوں، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو اس کی فکر کریں انشاءاللہ۔ ایک اعلان تھا کہ انجمن خیر الاسلام جو بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی اسکول کالجز وغیرہ بہت کچھ ہے، اسی طرح اس کے یتیم خانے ہیں، 5 یتیم خانے ہیں، پورے انہوں نے لسٹ لے کر آئے ہیں باہر، تو اس میں یتیم بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو اس رمضان کے موقع پر اپنے زکوٰۃ صدقات سے ان کی بھرپور ان کا تعاون کریں، اللہ رب العزت آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اس کی فکر کریں۔ موبائل